وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر آج تو جیسے جنت نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ٹٹائی کے تمام ریکارڈ توڑ دے گی۔ وہ چوہدری بخت کی غضبناک آنکھوں کو اگنور کر کے کھانے پر جھکی ہوئی تھی، پھر کہنے لگی، واہ فاریہ، تم نے کیا زبردست بریانی بنائی ہے۔ میں نے آج تک ایسی بریانی نہیں کھائی۔ جنت کی بات سن کر سب ہی مسکرا دیے تھے، مگر چوہدری بخت بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں آج تک ڈھنگ سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر جنت کا منہ تک جاتا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ اس نے چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں۔ وہ یوں سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنی کرسی کو دھکیل کر باہر نکل گئی تھی۔ جنت کے جاتے ہی چوہدری غضنفر بولے، یہ کوئی طریقہ ہے مہمان سے بات کرنے کا؟ بخت، تم ایسے لہجے میں کیسے میری بھتیجی سے بات کر سکتے ہو؟ چوہدری بخت کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں جھک گئی تھیں۔ وہ اس پوری دنیا میں فقط اپنے باپ کے سامنے ہی آنکھ جھکا کر بات کیا کرتا تھا۔ کہنے لگا، ابو، مجھے یہ لڑکی اچھی نہیں لگتی، اس کو جلد از جلد یہاں سے چلتا کریں۔ اس علاقے میں ہماری عزت ہے، ایک نام ہے، مقام ہے، مگر اس نے تو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب جی چاہتا ہے حویلی سے باہر نکل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو اس طرح بے لگام ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ چوہدری غضنفر ذرا نرم پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، میں تمہاری بات کو بھی سمجھتا ہوں، مگر بخت، یہ بات آرام سے بھی تو سمجھائی جا سکتی ہے نا۔ تمہیں اس کے کھانے پینے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ اب تم جنت کو سوری بول دینا۔ یہ بات سن کر بخت کی والدہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ بخت کہنے لگا، ابو، آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کو سوری نہیں کہتا۔ چوہدری غضنفر مسکرا دیے تھے۔ وہ کہنے لگے، میرے بیٹے میں ہزاروں خوبیاں ہیں، بس ایک یہی خامی ہے کہ وہ جھکنا نہیں جانتا، کسی سے معذرت کرنا نہیں جانتا۔ میں اپنی حیات میں تمہیں یہ سب سکھانا چاہتا ہوں۔ تب بخت کہنے لگا، ابو، میں سیکھ چکا ہوں اور آپ سے معذرت کر کے کہتا ہوں کہ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ اتنا کہہ کر بخت اپنی کرسی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چوہدری غضنفر کے چہرے پر سوچ کے گہرے بادل چھا چکے تھے، جبکہ آمنہ بیگم دھیرے سے مسکرا دی تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے کی اس حرکت سے بہت خوشی ہوئی تھی۔ فاریہ نے اداسی سے دادی کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ دور خلا میں کچھ کھوج رہی تھیں، جیسے اس گھر کے مسائل کا حل تلاش کر رہی ہوں۔ فاریہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایسے میں چوہدری کمیل لان میں بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ وہ بہت اداس سا لگ رہا تھا۔ فاریہ چاہتی تھی کہ وہ کمیل کی زندگی سے سارے غم چن لے، اسے خوشیاں دے دے، مگر کمیل سب سے کٹ کر رہتا تھا۔ وہ نہ کسی سے کچھ کہتا تھا اور نہ ہی کسی کی سنتا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ بہت چلبلا سا نوجوان تھا، زندگی سے بھرپور اور ہنس مکھ، مگر جب سے ثنا اسے چھوڑ کر گئی تھی، وہ ایسا ہی ہو گیا تھا۔ وہ سب سے بہت دور ہو گیا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ ختم کرنے کی کوشش کرتے کرتے فاریہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ مناہل ہاتھ میں لوڈو پکڑے یہاں وہاں سب گھر والوں کی منتیں کرتی پھر رہی تھی کہ کوئی تو اس کے ساتھ کھیل لے، کیونکہ وہ آج بہت بور ہو رہی تھی، مگر اس بیچاری کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ وہ فاریہ کے پاس گئی اور کہنے لگی، خدا کے واسطے تم ہی میرے ساتھ کھیلو۔ فاریہ نے بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں چائے بنانے جا رہی ہوں اور میرے پاس یہ سب کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مناہل کو اپنے تایا کی بیٹی پر بڑا غصہ آیا تھا، مگر وہ کچھ کہے بنا لاؤن سے باہر نکل گئی تھی۔ تبھی اس کی نظر جنت پر پڑی تھی۔ مناہل بھاگ کر جنت کے پاس آئی اور کہنے لگی، آؤ جنت، ہم لوڈو کھیلتے ہیں۔ جنت کہنے لگی، چھوڑو اس لوڈو کو، اگر تم بور ہو رہی ہو تو میرے ساتھ چلو، ہم شکار کھیلنے چلتے ہیں۔ مناہل تو یہ بات سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، شکار اور ہم؟ جنت نے اس کی جانب دیکھا تھا اور کہنے لگی، کیوں ہم نہیں کھیل سکتے شکار؟ مناہل کہنے لگی، بخت بھائی غصہ کریں گے۔
جنت نے سر جھٹک دیا تھا اور کہنے لگی چھوڑو تم اپنے بھائی کو، چلو میرے ساتھ، اور ہر بات میں اپنے بھائی سے ڈرنا چھوڑ دو، تم نے اپنی قبر میں خود حساب دینا ہے، تمہارا بھائی نہیں آئے گا تمہارا حساب دینے۔ مناہل مسکرا دی تھی۔ وہ کہنے لگی بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر چوہدری غنظفر کی زمینوں کی جانب چل دی تھیں۔ مناہل ہنستی تھی۔ وہ کہنے لگی جنت تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی نا؟ یہاں پر تم کس کا شکار کرو گی؟ یہ ہماری زمین ہے، جنگل نہیں، یہاں پر پرندے وغیرہ نہیں ہوتے۔ جنت نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مناہل کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور بولی میں نے سنا ہے آج یہاں بہت بڑا شکار آیا ہوا ہے، ہمیں بس اسے تلاش کرنا ہے۔ مناہل ڈر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی نہیں نہیں، میں تو واپس گھر جا رہی ہوں، اگر مجھے بخت بھائی نے دیکھ لیا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جنت نے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی بے وقوف مت بنو، کچھ نہیں ہوتا، تم چلو میرے ساتھ۔ جنت مناہل کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے لے کر جا رہی تھی، جبکہ اس بیچاری کا تو خوف سے ہی برا حال ہو گیا تھا۔ ذرا آگے بڑھے تو ان دونوں کو کھیتوں کے دائیں جانب بنے ڈیرے میں پنچایت ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ چوہدری بخت پنچایت کی سربراہی کر رہا تھا اور دونوں فریقوں کی جانب کی داستان سن رہا تھا۔ پہلا فریق کہنے لگا چوہدری صاحب اس نے میری بکری کو چرایا ہے۔ دوسرے فریق نے جلدی سے اپنے ہاتھ چوہدری بخت کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ وہ بولا نہیں نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں بکری چور نہیں ہوں۔ چوہدری بخت کہنے لگا تم ثبوت ڈھونڈ کر لاؤ کہ تم نے اس کی بکری نہیں چرائی۔ دوسرا فریق رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں اپنی گواہی کے لیے گواہ کہاں سے لاؤں؟